السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ سلام علی ابراہیم کذلک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین۔ وقال اللہ تعالی اذن لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذلک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ وفی روایت قالت الصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ؟ قال ہی سنت ابیکم ابراہیم۔ قالوا وما لنا فیہ؟ قال بکل شعرۃ حسنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، مقصد قربانی، مقصد حج، مقصد نماز کے عنوان اور حوالے کے تحت۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ پسر خلیل کی سکھ ادا جو ہو ذبح ہونے کی آرزو۔ پسر خلیل، پسر کہتے بیٹے کو، پسر خلیل کی سکھ ادا جو ہو ذبح ہونے کی آرزو کہ چھری رکے تو رکے مگر نہ سرکنے پائے تیرا گلا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ایک عالمی اور تاریخی عبادت اور عمل اس کے بالکل قریب ہے۔ عالمی بھی ہے اور تاریخی بھی اور تربیتی بھی ہے، یعنی جتنی صفات ہو سکتی ہے یہ حج اور قربانی کے حوالے سے، اور امت مسلمہ کے لیے جو اس میں پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھنے کے لیے جتنے الفاظ ہو سکتے وہ ناکافی ہے۔ البتہ کچھ اہم الفاظ اور کچھ اہم اصطلاحیں استعمال کر کے ہم ضرور قربانی اور حج کے پیغام سے کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم کو یہ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ یہ حج اور قربانی کے جو دن ہیں وہ صرف حج کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے تعلیمی تربیتی ایام ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، جو بات کہی گئی کہ مخصوص دنوں میں اللہ کو یاد کرو، تو حج 5 دنوں میں ادا ہوتا ہے، اور جہاں پر یہ حج ادا ہو رہا ہے 1 دن کا فرق ہوتا ہے ہمارے لحاظ سے۔ آج ذی الحج کی 7 تاریخ ہے، لیکن سعودیہ میں ذی الحج کی 8 تاریخ ہے۔ حاجی حضرات عازمین حج ایک طرح سے عرفات کی طرف آج روانہ ہو جاتے ہیں، وہ روانہ ہو چکے ہیں، اور حج کا جو اہم دن ہے ذی الحج کی 9 تاریخ کا میدان عرفات میں وقوف کا، خطبے کا، تو وہ کل ہے وہاں کے لیے۔ لیکن 5 دنوں کے عمل سے، 5 دنوں کی تکبیرات سے اسلام نے پوری دنیا کی امت مسلمہ کو بھی جوڑا ہے، تاکہ کچھ نہ کچھ ہمارا تعلق جڑ جائے حاجیوں سے بھی اور حج کے پیغام سے بھی۔ ذی الحج کی 9 تاریخ کی صبح سے لے کر ذی الحج کی 13 تاریخ کی عصر تک آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ 5 دنوں میں ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنے کی تعلیم اور تلقین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کوئی تبرک کے کلمات نہیں ہیں، تلاوت کے کلمات بھی نہیں ہیں، اور جنتر منتر کے کلمات تو ہے ہی نہیں ہیں، تعلیم اور تربیت کے کلمات ہیں۔ اور دھرموں میں ہو سکتا ہے کچھ کلمات کی حیثیت صرف وہ پھونک پھانک کی ہو، جنتر منتر کی ہو، لیکن اسلام نے جن کلمات سے امت مسلمہ کو جوڑا ہے وہ دعوتی کلمات ہے، وہ تعلیمی تربیتی کلمات، اور ان کلمات میں پیغام ہے۔ تو آج کے اس خطبے کے عنوان کے تحت میں نے مناسب سمجھا کہ خود میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے، آغاز قربانی اور مقصد قربانی سیرت ابراہیم علیہ السلام کی روشنی میں، اس عنوان کے تحت قرآن مجید کی چند آیات کی روشنی میں اور ایک حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں میں اپنے آپ پر اور آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے آغاز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بنیاد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور جو عمل، جو تحریک اپنی بنیاد سے جڑی رہتی ہے، اپنے آغاز سے جڑی رہتی ہے، وہی تحریک اور وہی دعوت ایک طرح سے آگے بڑھتی ہے اور اس کی روح باقی رہتی ہے۔ لیکن جو چیز بنیاد سے کٹ جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، اپنے آغاز کو بھلا دیتی ہے، اگر کوئی گروہ، کوئی قوم اپنی ابتدا کو بھلا دے، اپنی بنیاد کو بھلا دے، کوئی جماعت اگر اپنی بنیاد کو بھلا دے، کوئی ادارہ اپنے آغاز کو بھلا دے، وہ ادارہ چل نہیں سکتا، وہ جماعت چل نہیں سکتی۔ تو اسی طرح سے قربانی کی بھی ایک بنیاد ہے، قربانی کا ایک آغاز ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ قربانی کا جو آغاز ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کی قربانیوں سے جڑا ہوا ہے، اور اس قربانی کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ایک ابراہیم علیہ السلام نام کا ایک شخص جو ملک عراق کے شہر ار میں پیدا ہوتا ہے اور پوری جوانی کی زندگی وہاں گزار دیتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ باپ بھی دشمن ہو جاتا ہے، قوم بھی دشمن ہو جاتی ہے، وقت کا اقتدار بھی دشمن ہو جاتا ہے، آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اللہ ساتھ میں
اہل ایمان کے لیے ایک بڑی تسلی کی بات ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کے لیے، کہ صرف جنوں اور انسانوں میں سے ہیں، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اکثریت کافر نافرمان، جنوں اور انسان کے علاوہ پوری کائنات 100% مسلم ہے۔ انگریزی کا لفظ ہو سکتا ہے زیادہ اثر، تو 100%۔ اردو زبان کے الفاظ کی اہمیت باقی نہیں رہی، انگریزی بولے تو لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں، تو 100% پوری کائنات مسلمان ہے، تو ہوا میں اڑنا چاہیے نا ہم کو۔ 100%، 100% دنیا کی سرزمین، 100% آسمان، 100% مخلوقات، 100% جھاڑ، 100% چرندے درندے پرندے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان اور جنوں کو ہی صرف اختیار دیا گیا ہے نافرمانی کا، فرما برداری کا۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ پوری مخلوقات وہ مسلم ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، اس سے ہو ہی نہیں سکتی۔ صرف وہ فرشتے نہیں، فرشتے تو ہے ہی 100% مسلم، اللہ کے فرما بردار، لیکن یہ 100% کائنات انسان اور جنوں کے علاوہ سب کے سب مسلم ہیں۔ تو ہم کو انسانوں میں سے اگر کم مسلمان ہیں، جنوں میں سے کم مسلمان ہیں، تو اس پر افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ انسانی معاشرے میں اس وقت وہ اکیلے تھے، اور کچھ دعوت سے کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ 5 نام دیے جا سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کے لیے: قبول حق، طلب حق، طلب حق، قبول حق، دعوت حق۔ اس عنوان کے تحت کچھ باتیں آ چکی ہے: حق کی طلب اور جستجو، حق کو قبول کرنے کا جذبہ، حق کی دعوت دینے کا جذبہ، اور 2 اہم عنوانات ہیں، وہ ہیں ہجرت حق، حق کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وطن کو چھوڑنا، ہجرت حق، اور آخری عنوان اور موضوع محبت حق یا محبت حق کا ثبوت، اور یہ قربانی اسی کی شکل ہے۔ حضرت اسماعیل کے گلے پر جو چھری پھیرنے کا حکم تھا، وہ ہے محبت حق کے ثبوت۔ دعویٰ تو ہر ایک کا ہوتا ہے، اور اللہ کے علم میں تھا یہ کہ میرا بندہ اس میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کا علم کافی نہیں ہے نا۔ تعلیم تربیت کے لیے، انسانوں کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اللہ کو تو معلوم تھا کہ میرا بندہ اس میں کوئی کوتاہی کرنے والا نہیں ہے، لیکن دنیا کے تمام انسانوں کو عمومی طور سے اور تمام ابراہیمیوں کو خصوصی طور سے، ابراہیمیوں کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، جیسے بھارت میں رہنے والوں کو بھارتی کہتے ہیں، دہلی میں رہنے والوں کو دہلوی کہتے ہیں، تو اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ابراہیمی ہوتے ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں امت مسلمہ کا تعارف ابراہیمی کی حیثیت سے پیش کیا ہے کہ تم ابراہیمی ہو، ابراہیمی تمہاری بنیاد ہے، اس بنیاد کو مت چھوڑو۔ تو پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، اللہ بچا لیتا ہے، اور پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور پھر ہر نبی کے ساتھ اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ پھر مخالف قوم کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ نے نبی کو وہاں سے ہجرت کا حکم دیا، پھر جہاں کچھ آبادی تھی پھر وہاں آبادی میں دعوت کا حکم دیا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ فلسطین میں شاید کچھ آبادی ہو، مکہ میں تو آبادی نہیں تھی۔ یہ تو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے بھی واضح ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب، میں نے اپنی ذریت کو، جس میں ہاجرہ بھی تھی اور حضرت اسماعیل تھے، ایسی جگہ پر چھوڑ دیا، ایسی وادی میں غیر ذی زرع، جہاں کوئی ہریالی نہیں ہے، جہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ تو گویا کہ دین اور ایمان کا ایک اہم تقاضا ہجرت بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت سے گزرنا پڑا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے امت مسلمہ کو، اور پڑتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آمرکم بخمس
اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 باتوں کی تلقین کرتا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ الجماعت، جماعت بن کر رہنا، یعنی اسلام سے وابستہ ہو کر رہنا، والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، بات کو سننا، عمل کرنا، ماننا، اور ہجرت اور جہاد، مسلسل جہد مسلسل کی زندگی۔ لیکن یہ ہجرت بھی عام ہجرتوں کی طرح نہیں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہوئی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو وہ 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ابو الانبیاء ہے، امامت الناس کا اعلان اور خطاب آپ کو دیا جا چکا تھا، انی جاعلوک للناس اماما، اس لیے 400-500 کلومیٹر کی ہجرت ان کے لیے کافی نہیں تھی، ان کے لیے بڑی ہجرت کی ضرورت تھی۔ یہ ہمارے لیے کافی ہو جاتی ہے اہل امت مسلمہ کے لیے، کسی کے لیے 100 کلومیٹر کی، کسی کے لیے 200 کلومیٹر کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 400-500 کلومیٹر کی ہجرت کے 2 پڑاؤ تھے۔ پہلا پڑاؤ 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر، سورہ انبیاء میں جو الفاظ استعمال ہوا، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو ایسی سرزمین کی طرف۔ نجات کے الفاظ سے کچھ بات واضح ہوتی ہے کہ پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا اور اللہ نے بچا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی کو۔ ایسی زمین کی طرف نے ہجرت کا حکم دیا کہ جہاں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکت رکھی ہے، اس سے مراد ہے فلسطین، بیت المقدس، بیت المقدس۔ اس وقت جہاں حماس اور اسرائیل کا ایک طرح سے معرکہ جاری ہے، کئی سالوں سے جاری ہے، لیکن معرکہ ایک طرح سے آخری مرحلے میں ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا اہل ایمان کو، حماس کو، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی ہمدردی دعا بھی شامل ہے۔ تو 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا تھا۔ گھوڑے کا سفر بہت مشکل ہے فلسطین میں، عام لوگ گھوڑے کا سفر نہیں کر سکتے تھے۔ گھوڑے اس وقت بھی صرف جنگ میں استعمال کیے جاتے تھے، اس لیے کہ گھوڑے کا سفر اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، روزانہ پانی پلانا پڑتا ہے، انسان کی طرح اس کی خوراک ہوتی ہے، اس لیے آج بھی اس وقت بھی اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، ہفتے میں 1 مرتبہ پانی پلانا پڑتا ہے، اور جس راستے سے سفر ہو رہا ہے تو اس راستے سے جنگل کے پتے کھا کر اونٹ بسر کر لیتے ہیں، لیکن گھوڑوں کو تو الگ سے کھلانا پڑتا ہے، روزانہ انسان کے لیے پانی کے نالے پڑے ہوئے ہیں، تو کہاں سے پانی پلائیں گے؟ تو گھوڑے کا سفر نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ اونٹ کا سفر تھا، اور کچھ پیدل بھی سفر تھا۔ 1000 کلومیٹر کا سفر، فلسطین میں آ کر آپ بستے، لیکن اتنی ہجرت کافی نہیں آپ کے لیے رکھی گئی، اس لیے کہ ایک دور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے وہ ہے جو بنی اسرائیل سے متعلق ہے، جائے وقوع کے لحاظ سے مشرق بنی اسرائیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بسایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، مقصد یہ تھا کہ فلسطین ایک طرح سے عالم عرب کا سینٹر ہے، مشرق وسطیٰ کا سینٹر ہے، اور 2000-2.5 سال بنی اسرائیل کی قیادت رہنے والی تھی، اس لیے اس کے لیے یہی مقام بہتر تھا کہ وہ فلسطین کو، بیت المقدس کو مرکز بنا کر وہاں سے دین کا کام انجام دیتے رہے۔ لیکن انہی کی چونکہ بات طے ہو چکی تھی کہ امام اب جو نبی آئیں گے اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی اولاد ہی میں سے آئیں گے، تو بنی اسرائیل کا دور تو محدود تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک تھا، لیکن ایک عالمی نبی کے مرکز کا وجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ کی قربانیوں سے جڑا ہوا تھا، ان کو قیمت دینی تھی۔ دنیا کا سینٹر فلسطین نہیں ہے، عالم عرب کا سینٹر ہے فلسطین، بیت المقدس۔ دنیا کا سینٹر وہ ہے خانہ کعبہ، وہ ہے شہر مکہ،
چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہونے والے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آنے والے تھے، اور جو عالمی نبی اور آخری نبی بنائے جانے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2500 سال پہلے ان کا انتظام کر دیا کہ اگرچہ بنی اسرائیل کا دور 2500 سال تک چلے گا، فلسطین کے مرکز سے وہاں سے دعوت چلے گی، وہاں سے دین کا کام انجام پاتا رہے گا، لیکن جب وہ اپنے مقام کو بھلا دیں گے، ان کو معزول کر دیا جائے گا، تو اس کے لیے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ میں جو سب سے پہلا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین، کہ اس روئی زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنا وہ خانہ کعبہ ہے، لیکن اس وقت وہ ویران ہو چکا تھا، اس کی عمارت بنیاد تھی لیکن زمین میں تھی، اوپر میں کوئی بنیاد نہیں تھی، کوئی آبادی وہاں پر نہیں تھی، تو پھر وہاں سے پھر آپ کو مزید ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور مستقل کے لیے ہجرت کا حکم ہو جاتا فلسطین سے کہ اب وہاں جا کر بس جاؤ، تو بھی کام آسان تھا، لیکن حکم وہ نہیں تھا، وہاں لے جا کر بساؤ حضرت ہاجرہ کو، اور وہاں سے پھر سارا کے پاس بھی آتے رہو۔ 1500 کلومیٹر 1000 کلومیٹر کی ہجرت ہو چکی تھی، 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ معظمہ کے درمیان میں اور فلسطین کے درمیان میں، 2 مہینے آنے کے لیے 2 مہینے جانے کے لیے، عام طور سے 25 کلومیٹر کا سفر ایک دن میں ہوتا تھا، 3 دن کی مسافت جو حدیث میں فقہ کی کتابوں میں آئی ہے وہ 48 میل، 48 میل کے 72 کلومیٹر ہوتے ہیں، 75 کلومیٹر سمجھ لیجئے، گویا کہ ایک دن میں 25 کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا، کوئی آبادی نہیں تھی بیچ میں وہ، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جتنی آبادی اہل ایمان کے علاوہ سب ہلاک کر دی گئی تھی، وہ 82-83 افراد سے آبادی دنیا کی چلی تھی آگے، تو ظاہر بات ہے کہ 1000 سال میں 82-83 افراد سے کتنے انسان ہونے والے ہیں، موجودہ دور کو سامنے رکھ کر بھی سمجھ سکتے ہیں نا، 1000 سال میں 82-83 افراد کی کتنی آبادی ہوگی، تو گویا کہ صحرائی علاقہ، جنگل کا علاقہ، اور وہاں سے پھر فلسطین سے انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو وہاں لا کر بسایا۔ یہ سورہ صافات کی آیات میں وہی ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ھب لی من الصالحین، میں جا رہا ہوں اللہ کی طرف، دیکھ الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، ان قریب میرا رب میرے لیے راہیں پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے راہیں پیدا کی، ربی ھب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا کر۔ ملک عراق میں جب تک تھے کوئی اولاد آپ کو نہیں ہوئی تھی، حضرت سارہ کو بھی بعد میں اولاد ہوئی فلسطین میں، بلکہ حضرت اسماعیل کی قربانی کے انعام کے طور پر اس کے بعد حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی گئی تھی، لیکن حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ پھر یہ پیدائش سے متعلق، وہاں پر بسانے سے متعلق جو آزمائشیں تھی، تو اس کا ایک تعلق پیغام حج سے بھی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ کسی خطبے میں آغاز حج اور مقصد حج کے عنوان سے جو خطبہ ہوگا، اس خطبے میں وہ زمزم کا جو چشمہ ہے، صفا اور صحیح مروہ کی جو صحیح ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور اس میں حضرت اسماعیل کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، حضرت ہاجرہ کے لیے کیا آزمائش تھی، اور پھر امت مسلمہ کے لیے اس میں کیا سبق ہے، حاجیوں کے تو خصوصی طور سے، لیکن عمومی طور سے پوری امت مسلمہ کے لیے بھی ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہ بڑھاپے میں اولاد پیدا ہوتی ہے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہ ہے یہ جانوروں کی قربانی کی بنیاد، یہ آغاز۔ جب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اپنی اولاد کے لیے، ظاہر بات ہے صرف اس لیے دعا تھوڑی کی تھی کہ پیدا ہو جائے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے پھر اس کی وفات ہو جائے، میرے کام آئے،
دوڑنے کی عمر میں، کوشش کی عمر میں پہنچے، میرے کاموں میں ہاتھ بٹائے، میرا وارث بنائے، لیکن وارث بننے سے پہلے ہی صرف دوڑنے کی عمر کو پہنچے تھے۔ مفسرین نے بات لکھی کہ جس وقت ان کو یہ حکم ہوا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت 13-14 سال کے قریب تھی، یعنی بہت زیادہ کم بھی نہیں تھی کہ آدمی کو اس کی جدائیگی کا زیادہ احساس نہ ہو۔ 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد بچہ انتقال کر جائے تو غم ہوتا ہے، لیکن 13 سال 14 سال کے بعد جدا ہو جائے تو زیادہ غم ہوتا ہے، وہ ساری امیدیں وابستہ ہو جاتی ہے۔ اس کی باتیں کان میں گشت کرتے رہتی ہے، کان میں بات گشت ہوتی ہے، اس کی باتیں سنتا ہے، اور جو کچھ زندگی گزارتا ہے اس کے ساتھ بہت ساری یادیں جڑ جاتی ہے، تو زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ ایسی عمر میں جب وہ پہنچے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے تو بتلاؤ۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ لیکن باپ بھی بیٹے سے کم، بیٹا بھی باپ سے کم نہیں تھا، جیسا باپ ویسا بیٹا، وہ بھی صابر، ہر قربانی کے لیے تیار۔ باپ نے قربانی اپنی جان جھونک دی تھی آگ میں، کوئی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن باپ کی طرف سے حکم ہو رہا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری سلسلے میں کیا رہا ہے؟ اے میرے ابا کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب؟ علامہ اقبال نے متاثر ہو کر کہا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کہ پسر خلیل کسی کاندھا جو ذبح ہونے کی آرزو کے چھری رکے تو رکے مگر نہ سرکنے پائے تیرا گلا۔ فیضان نظر بھی تھا، دونوں تھی، مکتب کی کرامت بھی تھی، مکتب کی تعلیم و تربیت بھی تھی جو حضرت حاضرہ سے اور حضرت ابراہیم سے حاصل ہوئی، اور فیضان بھی تھا، اللہ کا کرم بھی تھا، اللہ کی مہربانی بھی تھی۔ لیکن اللہ کا کرم اور مہربانی وہ شرط ہے انسان کے جذبے کے ساتھ، اس کی طلب اور جستجو کے ساتھ۔ حضرت اسماعیل میں طلب تھی، جستجو تھی، تو فیضان نظر بھی تھا۔ فلما اسلما وتلوا للجبین، اہم جو چیز ہے، پیدائشی مسلم تھے، اس کے بعد بھی مسلمان رہے دونوں، لیکن اللہ ان کے کردار کو واضح کر رہا ہے۔ فلما اسلما، جب دونوں مسلم ہو گئے، اس سے ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں کہ مسلم کے معنی کیا ہوتے ہیں، اسلام کے معنی کیا ہوتے ہیں، اطاعت اور فرما برداری، یعنی دونوں جب مطیع اور فرما بردار ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، وَتَلَّوْا لِلْجَبِينِ، اور ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو ہم نے آواز دی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم احسان کرنے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہاں سے آغاز ہوا تھا، لیکن بڑی قربانی، بڑی آزمائش یہ تھی، وہ چھوٹی آزمائش تھی کہ آپ ایک مشرک گھر میں پیدا ہوئے، شرک کے ماحول میں پیدا ہوئے، وہ بھی تھی بلا، وہ بھی تھی آزمائش، لیکن اللہ نے یہاں فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلی ہوئی اور واضح آزمائش تھی جس میں ہمارا بندہ کامیاب ہوا۔ اس لیے اس کے بعد کوئی اور قربانی اللہ نے طلب نہیں کی ان سے، اور صرف اس قربانی کو اللہ نے ان کی ذات تک محدود نہیں رکھا، وہ فدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے بدلے میں ایک ذبح عظیم عطا کیا، ایک بڑی قربانی، بڑا دمبا ہم نے بھیجا۔ وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، اور بعد میں آنے والوں کے لیے اس کو باقی رکھا۔ یہ آغاز قربانی۔ ہم جو جانوروں کے گلے پر جو چھریاں چلاتے ہیں مسلمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دمبے کے گلے پر چھری چلائی تھی، وہ ذبح ہو گیا تھا، لیکن آغاز اس کا وہاں تھا۔
یعنی مطلب یہ کہ اللہ کی رضا خوشنودی کے خاطر، اور یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، اگر ہم غور کریں تو اس میں امت مسلمہ کے لیے بڑا پیغام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو فرما بردار اولاد تھی، تو ہمارا خلیل، ہمارا نبی فرما بردار بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا ہمارے حکموں کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو اگر وقت پڑے آئندہ تو نافرمان بیٹوں پر، نافرمان باپوں پر، نافرمان بھائیوں پر چھری اور تلوار چلانے کے سلسلے میں تم کو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ مقصد ذبح کروانا نہیں تھا، امت مسلمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ دکھانا مقصود تھا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مطیع اور فرما بردار ہے، لیکن اللہ کی رضا حکموں کی خاطر وہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ امام ناس میں یہ بھی ہے کہ دنیا کی امامت اور قیادت کرنے کے لیے حق اور باطل کے معرکے میں کبھی بیٹوں کے گلے پر بھی تلوار چلانے کا موقع آتا ہے، بندوق چلانے کا موقع آتا ہے، ان سے بھی لڑنے کا موقع آتا ہے۔ ایک طرح سے متبادل صورت تھی وہ، الٹرنیٹ۔ جنگ کے حالات تو نہیں ہوئے تھے، جنگ کی کرنے کی افرادی طاقت اور قوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی، لیکن ایک طرح سے اس کے الٹرنیٹ کے طور پر، اس کے متبادل کے طور پر پوری امت مسلمہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیش کی ہے، اور اس سے قریب تری نہیں ایسے حالات سے گزرے ہیں۔ اللہ کے رسول اہل ایمان میدان بدر میں قریب ہی حالات تھے۔ حضرت عمر صدیق اہل حق کی طرف سے اور ان کا بیٹا اہل کفر کی طرف سے، تلوار بڑی چھری کو تلوار کہتے ہیں نا، یہ چھری جو ہے تو چھوٹی تلوار ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا اہل کفر کی صف میں تھے، گویا کہ ان پر بھی تلوار چلانے کا حکم تھے۔ حضرت علی کے بھائی بھی اہل کفر میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی داماد ابو العاص بھی جو تو مشرکین مکہ کی فوج میں تھے، قیدی بنائے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا بعد میں۔ ما کان النبی ان یکن لہ اسرا، نبی کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی رہے، حتی یسکن فی الارض، جب تک کہ زمین میں کفر کا نظام کفر کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ اللہ نے بعد میں معاف کر دیا، گنجائش اس کے لیے رکھ دی، لیکن اللہ نے قیدی بنانے کو بھی پسند نہیں کیا۔ تو وہی مارکا تھا نا بالکل۔ ایک مرتبہ حضرت عمر صدیق کے لڑکے نے اسلام لانے کے بعد کہا کہ میدان بدر میں کچھ ایسی صورت تھی کہ آپ میری تلوار کے زد میں تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت عمر صدیق نے کہا کہ تو اپنے کفر میں کمزور نکلا، تو اگر میری تلوار کے زد میں ہوتا تو میری تلوار نہیں رکتی، وہ اسی کی مشق تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم تھا وہ تو فرما بردار تھے، وہ تو ایک امتحان تھا، لیکن بعد میں اگر عملی صورت سے اگر تم کو گزرنا پڑے، اور آج بھی گزر، افغانی بھی گزرے ایسے، اور جب بھی جہاں بھی حق و باطل کی تحریک چلتی ہے تو گزرنا پڑتا ہے۔ ہندوستان میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی حکومت کے قیام کی کچھ کوششیں کی ہے، اس لیے وہ عام بادشاہ، خلیفہ تو نہیں تھے، لیکن سبھی مورخین نے ان کو اسلامی بادشاہ کے نام سے یاد کیا ہے، اسلامی بادشاہ تھے، لیکن اسلامی بادشاہ بننا آسان نہیں ہے نا۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ قریبی ہوتا ہے۔ باپ نے دارا شکو کو منتخب کر دیا تھا، جانشین بنا دیا تھا، جو ہندوتو تحریک سے متاثر تھا، اور برہمنوں نے اس کو تیار کیا تھا دارا شکو کو، لیکن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے اسلامی جذبہ رکھنے والا تھا، وہ آ گئے میدان میں۔ وہ صرف اقتدار کی جنگ نہیں تھی، سبھی مفسرین نے کہا کہ وہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، وہ نظریات کی جنگ تھی، وہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ تو شاہجہاں سے دشمنی مخالفت مول لینی پڑی نا، قلعے میں قید کر لیجئے یا قلعے میں نظر بند، کوئی فرق نہیں پڑتا، نظر بند بھی وہی ہوتا ہے، قید کرنا بھی وہی ہوتا ہے۔ تین بھائیوں سے جنگ کرنی پڑی، دارا شکو، مراد اور شاہ شجاع، تینوں بھی مارے گئے، حالانکہ افرادی قوت اس کے ساتھ زیادہ تھی، 20 لاکھ فوج تھی دارا شکو کے بعد۔ اورنگزیب نے جب آغاز کیا تو 2 لاکھ تھی، لیکن بعد میں کچھ میں نے تاریخ پڑھی، آپ نے ایسا بھی اورنگزیب کے ساتھ کہ 2000 ان کے ساتھ تھے، لیکن اسلام تھا، اللہ کی مدد نصرت تھی۔ تو مسلمان اور ہندوؤں کی بڑی فوج تھی، وہ کچھ نہیں کر سکی۔ اور صرف بھائیوں کی دشمنی نہیں،
ایک بتا تو بہت بڑا باغی ہوا ہے، راجپوتوں کے بہکاؤ میں آیا، مراٹھوں کے بہکاؤ میں آیا، یہاں اکبر نام کا اورنگزیب کا بیٹا تھا، اور ایک دوسرا بیٹا سلطان نافرمان تھا، صرف جنگ میں تو نہیں آئے، میدان میں اس کے خلاف جنگ نہیں کیا، یہ تو اکبر تو جو تو مخالفین سے ملا ہوا تھا، بعد میں پھر شکست ہونے لگی تو پھر یہاں کہ مراٹھوں نے پھر اس کو فرار کرا دیا، افغانستان میں گیا، لیکن موت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دونوں کی موت ہوئی ہے۔ تو اب 3 رشتے ہوتے نا، باپ کی دشمنی مخالفت مول لینی پڑی اسلامی حکومت کے لیے، 3 بھائیوں کی دشمنی، 3 بھائیوں سے جنگ کرنی پڑی، دو بیٹے ان کے ایک مخالف بنے، لیکن ہوتا کیا ہے 91 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے، اور مغلوں میں سب سے زیادہ اگر حکومت کی ہے کسی نے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ اسلام اگر اسلامی جذبہ اگر شہید بھی ہو جاتے، موت ہو جاتی، شہادت کی موت ہوتی ہے اسلام کے لیے، لیکن ہر ایک کے لیے شہادت نہیں ہوتی، جن کی قسمت میں ہوتی ہے شہادت بھی ہوتی ہے۔ تو دین اور ایمان اگر جذبہ ہے تو باپ بھی نہیں کچھ کر سکتا، بیٹے کچھ نہیں کر سکتے، بیٹوں کی دشمنی، بھائیوں کی دشمنی قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو اسمات، پھر اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد یہ الفاظ وَفَدَيْنَاهُ وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ۔ جب چلے تھے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے میدان مینا کی طرف، تو ذہن میں خیالات ابھر رہے ہوں گے کہ بڑھاپے میں اولاد ہوئی، لیکن اب وہ اولاد بھی جدا ہو رہی ہے، اولاد سے میں محروم ہو رہا ہوں، یہ خیالات تو تھے نا، یہ وہ تو بعد میں واضح ہوا۔ لیکن جب لوٹے میدان مینا سے، حضرت اسماعیل بھی محفوظ ہے، اور صرف محفوظ نہیں، دوسرے بیٹے کی خوشخبری لے کر لوٹے ہیں، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور دوسری آیتوں میں وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور اسحاق کے بعد ہم یعقوب بھی عطا کریں گے۔ یعنی اگر آپ کے ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ دنیا کے باطل پرست کیا چھوڑیں گے، مجھ کو انہوں نے نہیں چھوڑا تو میرے بیٹوں کو کیسے زندہ رہنے دیں گے؟ بیٹے بھی زندہ رہیں گے، اور بیٹے کے بعد پوتا بھی ہوگا، اور اسحاق سے بھی ایک نسل چلے گی۔ یہ ہے آزمائش، صبر، انعام، جس سے آج جس کو سمجھنے کے لیے امت مسلمہ قاصر ہے۔ اللہ کے عذاب کو ہم نے دعوت دی ہے، آزمائشوں کو نظر انداز کر کے، اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے اور اس کو نام دے رہے آزمائشوں کا۔ دین اور ایمان کو چھوڑ کر جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہے وہ آزمائش نہیں ہوتی، وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ آزادی کے بعد سے آزمائش ہی کر رہے ہیں، اللہ کا بات جھوٹی ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو نہیں سمجھے۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، ہر آزمائش کے ساتھ انعام ہے، بعد نہیں، ساتھ ماں کے معنی بات کے نہیں ہوتے، ساتھ کے ہوتے۔ تو جو یہ آزمائش کہہ رہے ہیں تو ان کو ثابت کرنا چاہیے کہ کون سا انعام ہم کو ملا ہے۔ اللہ کا فرمان تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نا، عذاب ہے عذاب، اس عذاب سے ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ باطل پرستوں کا لبادہ، باطل پرستوں سے ہم جڑ گئے ہیں، باطل کا راستہ، گمراہی کا راستہ جس سے نماز روکتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو راستے سے بھٹکے ہوئے۔ تو آزادی کے بعد سے میدان سیاست میں مسلمان وہ گمراہ لوگوں کے پیچھے چڑھ رہے ہیں، اور ابھی بھی بات نہیں ہے، اور اس کو نام دے رہے آزمائشوں کو۔ غلط بات ہے، یہ ہر دھرمی ایک طرح سے اللہ کا عذاب ہے۔ ہاں، دین اور ایمان کی خاطر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل پیرا تھے، انہوں نے آزر کی ناراضی کی پرواہ نہیں کی، قوم کی ناراضی کی پرواہ نہیں کی، دین کے لیے وقت کہ نمرود کی ناراضی کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو جتنی آزمائشوں سے گزرے اتنے انعامات آپ کو ملتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں بھی یہ چیز باقی رکھی ہے۔ پھر حدیث میں اللہ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا فرما کہ یہ سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمارے لیے اس میں کیا کہا؟ قال بکل اشارۃ حسنہ، ہر بال میں ایک نیکی۔ تو جن کے اندر یہ قربانی کی وسعت ہے، حیثیت ہے، تو ان کو غنیمت جاننا چاہیے۔
لیکن یہ قربانی کو ہم یہ صرف زبان کی حیثیت سے نہ لیں، گوشت کے کھانے کی حیثیت سے اور تقسیم کرنے کی حیثیت سے نہ لے کہ جانور میں نے ذبح کیا، کچھ گھر پہ رکھا، کچھ رشتہ داروں میں دیا، ہے یہ بھی، لیکن وہ قرآن مجید کی سورہ حج کی آیت نمبر کو بھی سامنے رکھے، غالباً 73 نمبر کی آیت ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ قربانی کے جانوروں کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے ان جانوروں کو، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرو اس کی ہدایت پر، تم اس کو قربانی کو تعلیم و تربیت کا ذریعہ بھی سمجھے۔ وہ جو قربان ذبح کرتے وقت جو ہے نا، وہ ذبائیت کے عمل سے اس کا تعلق نہیں ہے، ذبح کرنے والے کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ کلمات، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنے آپ کو متوجہ کر لیا ایسی ذات کی طرف جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ لیکن برسوں گزرنے کے بعد بھی صرف اگر مسائل یاد رہتے ہیں تو وہ جانوروں سے متعلق ہی، صاحب قربانی سے متعلق بھی پوچھنا چاہیے۔ صرف مسائل اس کے پوچھے جاتے ہیں، جانوروں کے عیب یقیناً زیادہ عیب والے قربانی نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نماز کا پابند نہیں ہوں، میری قربانی قبول ہوتی یا نہیں، مجھ میں جھوٹ بولنے کا مرض ہے، عیب ہے نا، یہ جھوٹ بولنے کا عیب ہے میرے اندر، میری قربانی قبول ہوتی یا نہیں، طاغوت کا ساتھ دینے کا مرض اور عیب ہے میرے اندر، میری قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں، رشوت لینے کا، دینے کا، دھوکہ دینے کا عیب ہے، ظالموں کا ساتھ دینے کا عیب ہے، باطل پرستوں سے ڈرنے کا عیب ہے، باطل پرستوں کی محبت میرے دل کے اندر ہے، اللہ کی محبت کم ہے، اللہ کا ڈر و خوف کم ہے، دنیا کا ڈر و خوف زیادہ ہے، تو میری قربانی قبول ہوتی ہے نہیں، تو کچھ نہ کچھ مفتی جواب دیں گے کہ اگر ہے تو توبہ کرو، توبہ کر لو، تمہاری قبول ہوں گی، لیکن جھوٹ کے ساتھ بے نمازی رہتے ہوئے، طاغوت کا حمایتی رہتے ہوئے یہ قربانی کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ نماز و روزہ و حج و قربانی یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ قربانی کے ایام کو ہم اپنی تعلیم اور تربیت کے لیے ہم لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل قربانی تھی، وہ آغاز قربانی سے بھی ہم اپنی قربانی کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قربانی کے اصل مقصد کو سمجھنے اور اس سے جڑنے کی، امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب